آیا تھا۔ کئی ایسے نوجوان ہیں جو مسجد میں آتے ہیں جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے، ان کے سر پر ٹوپی تک نہیں ہوتی۔ آپ بتائیے، میں ابھی محفل میں دیکھ رہا ہوں اللہ 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 کچھ لوگوں نے سردی کی وجہ سے ٹوپی کے اوپر بھی ٹوپی پہن رکھا ہے تاکہ کان بھی سیف رہے، اور کچھ ایسے ہیں میری قوم کے جوان جنہوں نے اب بھی سروں کو کھول رکھا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے کہاں ٹھنڈی لگتی ہے، میں نہیں پہنتا، مجھے کہاں سردی ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک تلخ بات کہوں گا علماء کی موجودگی میں، ہمارے ناظم صاحب بھی دورہ کرتے رہتے مسلسل، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا بھی اپنا مشاہدہ، آپ بھی سن لیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جس گاؤں میں جہاں جہاں ہمارا جانا ہوتا ہے، جس گاؤں میں پچھلے 35 سال سے سالانہ جلسہ ہو رہا ہے، بے شک جس گاؤں میں مدرسہ چل رہا ہے اور مدرسے کا 30واں سالانہ دستار بندی کا جلسہ ہے، جس گاؤں کے اندر اللہ کے کسی ولی کی مزار موجود ہے اور اس گاؤں کے اندر اللہ کے ولی کی مزار پر 60 سالانہ عرس منایا جا رہا ہے، ہم نے دیکھا ایسے ایسے جلسوں میں 20 سال سے 25 سال سے 35 سال سے 40 سال سے ہو رہا ہے، لیکن جب مجمع پر نظر ڈالتے ہیں جلسے تو سالوں سے ہو رہے ہیں، لیکن جلسوں میں آنے والوں کو اب تک جلسے میں آنے کی تمیز نہیں، اللہ 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 ننگے سر آ کر بیٹھے، ماوا زردہ گٹکا کھاتے کھاتے بیٹھے ہوئے۔ اب بتائیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں، کہیں انشاءاللہ اپنے اندر چینجز لاؤ، ان محفلوں میں رسمی طور پر مت آیا کرو، کچھ لے جانے کی کوشش کرو۔ آج قوم مسلم کے ذلت و رسوائی کی وجہ سن لیں، آپ یہ مت سمجھنا کہ دشمن طاقتور ہو گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں اور دشمن طاقتور ہو گیا ہے، اے مسلمانوں یاد رکھنا، اللہ آج بھی وہی ہے جس نے 313 نہتے مجاہدین کی ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں میدان بدر میں مدد فرمایا تھا، اللہ آج بھی وہی ہے جس نے مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنے محبوب کی ہجرت کی رات حفاظت فرمایا تھا، اللہ آج بھی وہی ہے جس نے لنگڑے مچھر کے ذریعے اپنے وقت کے سب سے بڑے دشمن کو ہلاک کر دیا تھا، اللہ آج بھی وہی ہے جس نے ہاتھی والوں کے مقابلے میں آسمان سے ہاتھیوں کو نہیں اتارا تھا، ننھے ننھے پرندوں کو بھیجا تھا، ان پرندوں نے ہاتھی والوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا تھا۔ اے مسلمانوں، اللہ آج بھی وہی ہے، اللہ کی مدد یقیناً آج بھی آئے گی، آپ یہ نہ سمجھنا کہ دشمن طاقتور ہو گیا ہے، اللہ کی مدد آج بھی آئے گی، دشمن طاقتور نہیں ہوا ہے، اے مسلمان تیرا ایمان کمزور ہو گیا ہے، جو فجر میں نہ اٹھے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا۔ بتاؤ، جو 65 سال کی بوڑھی ماں کو آنکھ دکھائے، ماں پڑی ہے گاؤں میں پوچھنے والا کوئی نہیں، اور 28 سال کی بیوی کو لے کر گھوم رہا ہے بمبئی میں، اللہ ایسے نافرمان بیٹے کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے گا؟ جو دن رات جھوٹ بولے، گالیاں دے، غیبت چغلی کرے، حرام کے دھندے کرے، نماز قضا کیے بیٹھا ہو، دن رات اپنے علماء کو، مسجد کے امام کو ناپتا تولتا ہو، آپ بتائیے اللہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرے گا؟ اے مسلمانوں، اگر ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں تو دشمن طاقتور نہیں ہو گیا ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے امداز گلستہ پیدا۔ اے واہ واہ مسلمانوں، واہ تم پلٹو، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ ہم نہیں کہتے مصلی بغل میں دبا کر پہاڑ پر چلے جاؤ، ہم نہیں کہتے ہیں کہ تسبیح اور قرآن لے کر جنگل میں چلے جاؤ، ہم نہیں کہتے ہیں کہ گھر کو آگ لگا دو، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا مرنے دو، ہم نہیں کہتے کہ نوکریاں چھوڑ دو، فیکٹریاں بند کر دو، کارخانے بند کر دو، نہیں نہیں، اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے ہم بھی 8-10 گھنٹے کی نوکری کرتے ہیں، ہم تقریروں کے ذریعے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پالتے، بلکہ بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے
لیے ہم بھی نوکری کرتے ہیں, ہم بھی بھاگ دوڑ محنت مشقت کرتے ہیں. اسلام نے اس سے منع نہیں کیا, لیکن اے مسلمانوں, روزی روٹی کمانے کے چکر میں, مال و دولت کمانے کے چکر میں دین کو پیٹ کے پیچھے اٹھا کر مت پھینک دو. اگر تم دین کو پیٹ کے پیچھے پھینکو گے, اللہ تمہاری روزی میں کیا برکت دے گا, اللہ تمہاری اولاد کو فرما بردار بنائے گا, اللہ تمہارے چھوٹے بھائی بہن کے دل میں تمہارے لیے عزت پیدا کرے گا. کبھی کبھی ہم سے لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت ہمارے بیٹے کے لیے دعا کیجئے, ہمارا بیٹا ہماری کوئی بات نہیں مانتا. کبھی کبھی مائیں آ کر کہتی ہیں حضرت میرا بیٹا مجھے کچھ کہتا ہے نا مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے, لیکن جب اپنے باپ کو کچھ کہتا ہے نا میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر میرا بیٹا مجھے 10 بات بھی سنا دے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن اگر میرے شوہر کو یعنی اپنے باپ کو آنکھ تک دکھاتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. کبھی باپ آ کر کہتا ہے میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا, دن رات میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے. میں اس بوڑھے باپ سے اور بوڑھی ماں سے کہتا ہوں تم کہتے ہو تمہاری اولاد نافرمان ہے, اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے تم اپنی اولاد سے بہت ناراض ہو, تمہارا دل دکھتا ہے. تم مجھے بتاؤ تم نماز کی پابندی کرتے ہو؟ جواب دیتے حضرت ٹائم نہیں ملتا. اگر نماز پڑھیں گے تو گھر کیسے چلائیں گے, نماز پڑھیں گے تو بجلی کا بل کیسے بھریں گے, نماز پڑھیں گے تو بچی کی شادی کیسے کرائیں گے, نماز پڑھیں گے تو گھر کا راشن کیسے بھرائیں گے. میں کہتا ہوں بتا, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا, اللہ نے تجھ پر جتنا احسان کیا ہے کیا تو نے اس سے زیادہ اپنی اولاد پر احسان کیا؟ کہتے نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں تو مانتا ہے کہ تو نے اپنی اولاد پر اللہ سے زیادہ احسان نہیں کیا, اللہ نے تجھ پر زیادہ احسان کیا ہے. میں نے کہا اللہ کے احسان کو مانتا ہے, اللہ کی بات نہیں مانتا. جب بندہ ہو کر اپنے رب کی بات تو نہیں مانتا تو تیری اولاد تیری بات کیا مانے گی؟ واہ واہ, اپنے رب کی مان, اپنے رب کی مان. اللہ تیری اولاد کے دل میں صرف تیرے لیے محبت نہیں تیرے لیے عزت بھی پیدا فرمائے گا. آج ہر کوئی عاشق رسول بنا گھوم رہا ہے, ہر کوئی عاشق رسول, روز صبح اٹھ کر داڑھی منڈائے وہ بھی عاشق رسول ہے. اس کے عشق کی دلیل کیا ہے؟ اگر تو محبت رسول کے دعوے کرتا ہے تو دلیل کیا؟ کسی شاعر اسلام پر 10 کی 5 نوٹ لٹا دینا بس یہی تیرے عشق رسول کی دلیل ہے. اپنے گاؤں کے جلسے میں 200 چندہ لکھا دینا یہی تیرے عشق رسول کی دلیل ہے, بس یہی ہے. علماء سے بڑھ بڑھ کے مصافحہ کر کے ہاتھ چوم لینا یہی تیرے پاس محبت رسول کی دلیل ہے. اگر اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا, اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور رات رات کو گھوم کر پورے گاؤں میں آئی لو محمد کے بینر باندھتا ہے تو تیرے آئی لو محمد کا بینر باندھنا قیامت میں تیرے کام نہیں آئے گا. تیری ماں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تجھے جہنم کی آگ تک پہنچا دیں گے. رات کے اندھیرے میں اپنی ماں کو رلانے والوں, رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کی بددعائیں لینے والوں, رات کے اندھیرے میں موبائل چھپ چھپ کر دیکھنے والوں, دن کے اجالے میں ایک ایک کر کے رب کی نمازیں قضا کرنے والوں, 4 پیسے زیادہ کمانے کے چکر میں حرام حلال کی تمیز کو چھوڑنے والوں, سوچو قیامت میں تمہارا انجام کیا ہوگا. اللہ اے خاتون جنت کی کنیزوں, اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. کہے انشاءاللہ. اپنی سوچ کو بدلو, اپنی فکر کو بدلو. اب میں یہاں ایک بات عرض کروں گا, علماء کے لیے بھی یہ بات. ہمارے ابھی پہلے ہی بہت سے جھگڑے ختم نہیں ہوئے, جبکہ ہمارے سامنے نئے نئے محاذ تیار. آپ کو پتا ہے, نہیں پتا ہوگا, میں بتاؤں, میں ممبئی جیسے شہر میں رہتا ہوں, ہمارے پاس طرح طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ ممبئی رہتے ہوں گے, لیکن آپ کا کبھی ایسے لوگوں سے سابقہ نہیں پڑا ہوگا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں, کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت؟ اگر کوئی سوال پوچھے تو آپ کے پاس جواب ہے؟ آپ ہر سال عرس مناتے ہو, اللہ کے ولیوں کا عرس منانا کہاں سے ثابت؟ مزارات اولیاء پر چادر چڑھانا کہاں سے ثابت؟
چھٹی شریف کے موقع پر بارگاہ غریب نواز میں حاضری دینا کہاں سے ثابت؟ میلاد النبی کے موقع پر مسجد کو سجانا، گھر پر جھنڈے لگانا، گلیوں میں لائٹیں لگانا کہاں سے ثابت؟ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھا چومنا کہاں سے ثابت؟ اذان سے پہلے حضور پر درود پڑھنا کہاں سے ثابت؟